العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مومن گھرانے میں پیدا فرمایا، ایک مومن گھرانے کا ہمیں ایک فرد بنایا. محترم مائیں اور بہنیں، معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے سدھار میں جس طرح مردوں کا کردار ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی بڑا بنیادی اور زبردست کردار ہوتا ہے. اگر ہم پوری تاریخ کا جائزہ لیں، اسلامی تاریخ کو کھنگالیں اور اس میں غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری امت مسلمہ کی عورتوں نے سماج کی اصلاح میں، معاشرے کی اصلاح میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. ہم صحابہ کرام کو لیں، اولیاء عظام کو لیں، محدثین کو لیں، اگر ہم اس میں غور کریں تو ان سب کے پیچھے بنیادی کردار اگر کسی کا ہے تو وہ ہماری ماں اور بہنوں کا ہے. مائیں اور بہنیں اگر سماج کی اصلاح پر آمادہ ہو جائیں تو سماج بہت جلد، اس معاشرہ بہت جلد نیکی کی طرف آ سکتا ہے. ماؤں کا کردار بڑا بنیادی ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اگر ہم محدثین کے گروہ میں دیکھیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور ان کے والد محترم کی وفات ہو گئی. وفات سے پہلے انہوں نے اپنے دوستوں میں سے بعض کو یہ وصیت کی کہ دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے، یہ مال حلال اور خالص حلال کمائی میں سے ہے، تم اس کے ذریعے سے میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں وہ مال خرچ ہوا اور ان کی ماں نے ان کی بہترین تربیت فرمائی. اور اسی موقع پر ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں جو ہیں وہ چلی گئی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے. ماں بہت زیادہ پریشان تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتی تھی. ماں کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹ آئی. اور پھر
اسی ماں کی تربیت کے نتیجے میں امت کو ایک بہت بڑا محدث ملا، جسے ہم امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اور جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لکھوائی، اور عظیم خدمت حدیث پاک کی ان سے لی۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں میں، ماضی قریب کے بزرگوں میں، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے صرف ہندوستان میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، بلکہ عرب ملکوں میں، عجم ملکوں میں اور یورپین ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لیا، اور آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں وہ عرب جامعات میں اور یورپین یونیورسٹیز میں اسے پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی اس کمال کے پیچھے اور اس صلاحیت کے پیچھے اور اس دعوتی جذبے کے پیچھے اگر ان کے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا ہاتھ تھا تو اس میں ایک بہت بڑا کردار ان کی والدہ محترمہ کا بھی تھا۔ ان کی والدہ محترمہ کی جو خطوط حضرت مولانا علی میاں صاحب کو انہوں نے لکھے ہیں اپنے گاؤں سے، ان خطوط کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کی کتنی فکر تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ علی جو ہے بڑے ہو کر خوب دین کی خدمت کا کام لے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت کا کام لے، اور بہت زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں اور ان سے دین کی خدمت کا کام لیں۔ یہاں تک کہ ان کی بہن بعض مرتبہ اپنی والدہ سے یوں کہتی تھی کہ امی جان آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ علی میاں نبی بن جائیں، لیکن ان کی والدہ کہتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ علی جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زبردست دین کی خدمت لے۔ چنانچہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کام عربوں میں، عجمیوں میں اور گوروں میں، کالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ خدمت کا کام لیا۔ اور ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت، جسے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ہندوستان میں چلایا، اس کے پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی گھر کی عورتوں کا بڑا زبردست کردار رہا ہے۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اگر ہم اپنی بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہمارا یہ معاشرہ بہت جلد جو ہے وہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف آ سکتا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو سوچ لیں کہ ہم معاشرے کا رخ موڑ سکتے ہیں اور اس دھارے کو نیکی کی طرف موڑ سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ کام مردوں کے لیے کبھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ایسا جوہر اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس صلاحیت کے ذریعے سے وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتی ہے۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت دی ہے، اس نعمت کی ہم قدر کریں، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی جو تربیت ہے وہ اس انداز سے کریں، اسلامی طریقے پر کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تو یہ اولاد جو اس وقت ہم ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ہمیں انہیں دیکھ
اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی، جب یہ جوان ہو جائیں گے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے باعث زحمت بنے گی، یہی اولاد ہمارے لیے غم اور تکلیف کا ذریعہ بنے گی، یہی اولاد ہمارے لیے ٹینشن بنے گی۔ اور اگر ہم نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو پھر ہمارے لیے آخرت میں تو ذخیرہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ہمارا سہارا بنے گی، دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ آخرت، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور ان کے ذریعے سے ہمارا نام روشن ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وعید بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے حکم ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم صحیح خطوط پر، اسلامی طرز پر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تو پھر ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جب ہم نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہوگی، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کی پٹائی کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر یہ بچہ 10 سال کی عمر میں نماز کا عادی ہو گیا، نماز کا اہتمام کرنے لگا، تو پھر یہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اس کو پہلے سے روزوں کا عادی بنایا تو وہ روزوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ عامتاً رمضان المبارک میں ہماری نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو روزہ نہیں رکھتی۔ اگر ہم غور کریں اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ بات ملے گی کہ ان کو کبھی ماں باپ نے روزہ رکھوایا ہی نہیں، روزہ رکھنے کی عادت رہی ہی نہیں، اس لیے ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ تو میری محترم مائیں اور بہنیں، ہم ان کو نماز کا عادی بنائیں، ہم ان کو روزوں کا عادی بنائیں، ہم انہیں اچھے اخلاق کا عادی بنائیں۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی تو پھر قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، یعنی ایندھن کے طور پر لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا، پتھروں کو اس میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ آگ ایسی ہے اس پر جو محافظ فرشتے ہیں وہ بے رحم ہیں، سخت دل ہیں، وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا رب تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت دل ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو کہا گیا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو یہی بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ہماری لاٹھی اور ہمارا سہارا بنیں گے۔ ورنہ پھر آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، اور بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت سے والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ہے، کئی لڑکے ہیں، کئی لڑکیاں ہیں، لیکن وہ پریشان ہے، وہ ان کی خدمت سے محروم ہے، ان کی دیکھنے سے محروم ہے، اور ان کی طرف سے ایسی تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس سے والدین
جس کو نہ سہ سکتے ہیں اور نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں. اگر کہتے ہیں تو اپنے بچوں کا عیب سامنے آتا ہے اور سہنا بھی مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی نے ایک واقعہ لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چور پکڑا گیا اور اسلامی، چونکہ وہ ملک اسلامی تھا لہذا اس کی جو سزا طے کی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب یہ حکم جج نے سنایا تو اس لڑکے نے زور سے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو. پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہ سب سے پہلے میں نے چوری کی تھی، پڑوس کے گھر سے ایک انڈا چرا کر لایا تھا. اس وقت میری ماں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، مجھے ٹوکا نہیں تھا. آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پر پہنچا اور آج میں بہت بڑا چور بن گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.